کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا السلام علی عباد الذین اصطفیٰ۔ تو ہم نے باب الاولیاء شروع کیا تھا، اور باب الاولیاء کے اندر یہ لاسٹ میں تین چار لائن رہتی ہیں، پھر ان کو مکمل کرتے ہیں، پھر باب الکفاء شروع کریں گے۔ یہاں سے فرماتے ہیں کہ ولا ولایت لعبد وصغیر ومجنون وکافر علی مسلمہ، کہ ان سب کو کسی قسم کی کوئی بھی ولایت حاصل نہیں ہے، مطلب یہ سارے کے سارے لوگ ولی نہیں بن سکتے۔ یہاں کون سا قاعدہ اپلائی ہوتا ہے؟ ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ الولاية على الغیر فرع عن الولاية عن فرع ولاية على النفس، کہ اپنے نفس پر اگر کسی کو ولایت حاصل ہوگی تو تب وہ کسی اور پر ولی بن سکتا ہے، اگر کسی کو اپنے نفس پر ولایت حاصل نہیں ہے تو وہ کسی اور پر بھی ولی نہیں بن سکتا۔ تو عبد، صغیر اور مجنون، یہ تینوں جو ہے، ان کو چونکہ اپنے نفس پر ولایت علی النفس حاصل نہیں ہے، تو اس لیے ان کو ولایت علی الغیر بھی حاصل نہیں ہوگی۔ پہلے تینوں کے اندر تو وہی قاعدہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک ولایت الکافر علی المسلمہ ہے، تو وہی مشہور قاعدہ ہے کہ جس طرح قضاء الکافر علی المسلم جائز نہیں ہے، شہادت الکافر علی المسلم جائز نہیں ہے، تو ولایت الکافر علی المسلمہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور ان سب کو علماء اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کہ کسی بھی کافر کو مسلمان پر کسی قسم کی کوئی ولایت اور کوئی پاور یا اتھارٹی حاصل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہو گئی، یہاں جس قاعدہ کا ہم ذکر کر رہے تھے وہ یہاں ہو جائے گا۔ اچھا، پیچھے جو ہم نے ایک بات پڑھی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، کہ نکاح کے اندر جو ولایت کی ترتیب ہے وہ ترتیب الارث ہے، ہاں، جو وراثت کے اندر عصبہ کی ترتیب ہے، اگر آپ کو یاد ہو۔ تو یہ جو ابھی دو لائن آ رہی ہے نا، اس کا تعلق اسی کے ساتھ ہے۔ یہ دیکھیے یہاں سے کہ الولی العصبہ ترتیب الارث، کہ ولی کون ہوتا ہے وراثت کی ترتیب کے اندر جو عصبہ ہوتے ہیں، تو جو عصبہ کی ترتیب ہے وہی ولی کی ترتیب ہے یہاں پر۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا وہ کون کون سے ہیں، وہ ہے سب سے پہلے جز، یعنی بیٹا، پوتا، پڑ پوتا، پھر اصل یعنی باپ، دادا، پڑ دادا، پھر جزء ابی مطلب بھائی وغیرہ، اور پھر جزء جدی مطلب چچا وغیرہ۔ تو وہ جو ترتیب ہے وہ یہ اس عبارت کا تعلق اسی کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر کسی کے عصبہ نہیں ہے، تو پھر اگر کسی کے چاروں قسم کے عصبات سرے سے موجود ہی نہیں ہے، تو ایسے شخص کی ولایت کا حکم کیا ہوگا؟ اس بارے میں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ جس شخص کے عصبات موجود نہ ہو، جس شخص کے عصبات موجود نہ ہو، تو اس کے بعد ولایت کی ترتیب یہ ہے، امام صاحب فرماتے ہیں جو یہاں لکھی ہوئی ہے۔ وہ کیا؟ وہ ہے کہ اس بچے کی ولایت ماں کو حاصل ہوگی، ماں نہیں ہے تو پھر حقیقی بہن، اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر ماں شریک بہن، سوری باپ شریک بہن لے ابن، اور پھر کہتا ہے اگر باپ شریک بہن بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر باپ شریک بہن بھی نہیں ہے تو پھر ثم لولد الام، پھر اس کے بعد کس کے لیے ہے، یعنی اخیافی بہن جس کو بولتے ہیں، ماں شریک، ثم لذوی الارحام، اور اگر وہ سارے نہیں ہے تو پھر ذوی الارحام کی ایک خاص ترتیب ہوگی۔ ذوی الارحام کون ہوتے ہیں؟ جیسے عمہ، چچی، پھوپھی، خالہ، اور اسی طرح بنات الاعمام، یہ جو سارے دور کے رشتہ دار ہیں، ذوی الارحام کے اندر بھی ایک خاص ترتیب ہے، ان کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ چلے وہ آگے انشاءاللہ میراث کی بحث آئے گی، اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں تک پہنچائے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن فی الحال اتنا ذہن میں رکھ لے کہ پھر اس کے بعد ذوی الارحام کی ترتیب ہے۔ اور اگر کسی کا کوئی نہیں ہے، نہ عصبات ہے، نہ والدہ ہے، نہ بہن بھائی ہے، نہ حقیقی بہن بھائی، نہ کچھ اور، کچھ بھی رشتہ دار نہیں ہے، اور یہاں تک کہ اس کے پھوپھی، چچا اور یہ لوگ بھی نہیں ہے، کوئی ذوی الارحام بھی نہیں ہے، تو آخر میں پھر اس کا ولی کون ہوگا؟ کہتے ہیں حاکم۔ پھر اس صغیر یا صغیرہ کا ولی وہ کون ہوگا؟ حاکم ہوگا، کیونکہ قاعدہ ہے نا کہ الحاکم ولی لمن لا ولی لہ، الحاکم یا القاضی بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے، القاضی ولی من
من لا ولی لہو، کہ قاضی یا حاکم اس شخص کا ولی ہے جس کا اور کوئی ولی موجود نہ ہو. تو جس کا کوئی ولی نہ ہو اس کا کون ہے؟ حاکم ولی موجود ہے. اچھا یہ تو امام صاحب کے یہاں ہے. جہاں اور امام صاحب یہی فرماتے ہیں کہ بھئی وجہ ظاہر ہے کہ اگر صغیر اور صغیرہ کی ولایت کو عصبات کے بعد کسی کے لیے بھی نہیں رکھیں گے تو پھر ایسی صورتحال میں بہت سارے مصالح فوت ہو سکتے ہیں. جبکہ صاحبین کی رائے یہ ہے کہ عصبات کے بعد نکاح کا اختیار یا نکاح کی ولایت کسی کو بھی حاصل نہیں ہوگی، صرف عصبہ کو ہے. اور اگر عصبہ نہیں ہے تو بس ختم، اس کے بعد پھر کسی کو نہیں ہے. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں نا کہ الانکاح الی العصبات، کہ نکاح کرنا تو عصبہ کی سپرد ہے. لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی لوگ کر نہیں سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا حق عصبہ کو ہے. لہذا اور فتویٰ بھی عموماً امام صاحب ہی کے قول پر دیا جاتا ہے. علامہ شامی رحمہ اللہ نے اور بہت سارے حضرات نے یہی لکھا ہے. بہرحال بلکہ علامہ شامی نے یہاں تک لکھا ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی رائے بھی امام صاحب والی تھی. بہرحال تو یہ جو یہاں تفصیل ہے یہ ساری کی ساری امام صاحب کی رائے کے مطابق کہ اگر عصبہ نہ ہو تو پھر ولایت ہے ماں کو، اگر ماں نہیں ہے تو پھر للاخت، بہن کو. کون سی اخت؟ لابن و ام، یعنی جو ماں باپ شریک ہو، یعنی حقیقی بہن. اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر ثم لابن، پھر باپ شریک بہن. وہ بھی نہیں ہے تو پھر ماں شریک بہن. ثم لذوی الارحام، اگر وہ سارے نہیں ہے تو پھر ذوی الارحام. اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر ذوی الارحام کی تفصیل میں ابھی ہم نہیں جاتے. انشاءاللہ ذوی الارحام کی ترتیب پھر ہم جا کے وہیں پڑھیں گے جہاں اس کا اصل مقام ہے. اچھا یہاں سے ایک ایک سوری ایک ہم، کوشچن تھا کہ یہاں پہ جو جی جی اگر کوئی عورت جو ہے مسلمان ہم، بنے تو جیسے ہم، میں غرب میں رہتا ہوں تو وہاں پہ حاکم بھی نہیں ہوتا، ہم، تو ادھر کیا ہم۔ فتویٰ ہوگا اس بارے میں کہ وہ کون ولی بنے گا؟ آخر میں آ، ہاں مطلب یہ ہوگا کہ یہاں جس ولایت کا ذکر ہے نا اس ولایت کا تعلق نکاح کے ساتھ ہے کہ صغیر اور صغیرہ کا نکاح کرنا. تو اگر کوئی حاکم کافر ہے تو جیسے ہم نے پیچھے قاعدہ پڑھا نا کہ لا اختیار یا لا ولایت لکافر علی مسلمہ، یا لا علی مسلم بھی آ سکتا ہے اس میں. تو ایسی سچویشن میں پھر صغیر یا صغیرہ کا نکاح حاکم نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کافر ہوگا. تو وہ باقی مطلب اس کی مال کی حفاظت، بچے کی مال کی حفاظت وغیرہ یہ چیزیں کرا سکتے ہیں لیکن نکاح نہیں کرا سکتا اس کا بچپن میں. یہاں ہم صرف نکاح کی بات کر رہے ہیں. ہاں نہیں تو مقصد میرا سوال کا یہ تھا کہ اگر تو ولایت جیسے ہم۔ کیا کہتے ہیں یعنی آ، حاکم کو حاصل ہوگی نہیں اگر کوئی حاکم بھی اور نہیں، ولی اگر نہیں ہے. اگر اس کا والد بھی جو ہے جو مطلب وہ ہم، کنورٹ ہوئی ہے عورت، تو کوئی اسبہ میں سے ہم۔ بھی کوئی مسلمان اچھا نہ ہو، سارے حاکم ہی نہ ہو. کفار ہے. جی جی، وہ اکیلی ہے ہم، مسلمان، پھر ہم، اس کا ہم، ہم۔ اس پہ کیا فتویٰ ہوتا ہے؟ پھر کوئی ولی نہیں ہوگا. دیکھیں اگر دیکھیں کنورٹ ہونے کا تصور، آپ کا سوال ذرا آؤٹ اس میں چلا جاتا ہے. یہاں ہم بحث کر رہے ہیں نا کہ صغیر اور صغیرہ ہو تو ان کا نکاح کرانے کے لیے کون کون ولی ہوگا، تو یہ اس کی ترتیب ہے. اچھا ٹھیک ہے. صحیح. صغیر صغیر یا صغیرہ ہے تو ان کا نکاح، کیونکہ اگر وہ عاقلہ بالغہ ہے تو وہ اپنا نکاح تو خود کرے گی نا، اور کوئی اس پر اعتراض بھی نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ سارے کفار ہیں، ان کو وہ تو اولیاء ہے ہی نہیں. تو وہ عاقلہ بالغہ ہے، اپنا نکاح خود کر سکتی ہے. تو یہاں بات یہ ہے کہ اگر وہ صغیر یا صغیرہ ہے تو اس کا نکاح کون کرا سکتا ہے؟ صغیر یا صغیرہ کا تو اگر وہ کنورٹ ہو جائے تو اس میں تو میرے خیال میں اس کے بعد پھر اس کا نکاح اگر اس کے والدین نے یا کسی نے کرا دیا تو وہ نکاح تو میرے خیال سے ان کا اپنے اس کے مطابق ہوگا، وہ تو اسلام کے طریقے کے مطابق ہی نہیں ہوگا سرے سے. تو وہ پوائنٹ یہ تو ہے نا. نہیں تو وہ تو کنورٹ ہونے سے یعنی پہلے کی بات ہوگی نا، لیکن جب بعد میں ہوگا تو وہ تو ہاں اگر بعد میں انہوں نے پھر زبردستی کر دیا، مثال کے طور پہ مثلا بچہ ہے، بچی ہے، مسلمان ہو گئی، کنورٹ ہو صحیح. گئی، اور ہاں ان کے والدین نے زبردستی اس کا نکاح کرا دیا تو وہ تو نکاح ہی نہیں ہوا نا، وہ تو کل ہاں آدم کے حکم میں ہو جائے گا. صحیح. ٹھیک ہے. تو اس معنی میں اچھا یہاں سے ایک مسئلہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ولی اقرب ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، لیکن وہ بوقت نکاح یا ضرورت کے موقع پر وہاں موجود نہیں ہوتا.
اور ولی ابعد جو ہوتا ہے وہ اس بچے یا بچی کا نکاح کرا دیتا ہے، تو آیا ایسا نکاح منعقد ہو جائے گا یا نہیں؟ یعنی آ، آ، ولی اقرب جس کو حق حاصل ہے ولایت کا وہ غائب ہے، اور ولی ابعد جو دور والا ہے جس کا نمبر بعد میں آنا چاہیے، فار ایگزامپل والد جو ہے وہ والد زندہ تھا لیکن فورن کنٹری میں کسی جگہ گیا ہوا ہے، غائب ہو گیا ہے، اور پتہ نہیں 1 مہینے تک 2 مہینے تک نہیں آئے گا، بعد میں آئے گا، اور دادا موجود ہے اب یہاں، اور ایک رشتہ آ گیا اور دادا کو وہ رشتہ مناسب لگا اور اس دادا نے نکاح کرا دیا، تو اس نکاح کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، تو دادا ہے ولی ابعد اور والد ہے ولی اقرب۔ تو اس بارے میں امام ظفر رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ اس کو کوئی ولایت حاصل نہیں ہے، دادا کو یہ نکاح سرے سے ہوگا ہی نہیں، ٹھیک ہے، یہ ولایت کوئی حاصل نہیں ہے تو یہ نکاح نہیں ہوگا۔ لیکن حنفیہ کا اوپینین یہ ہے کہ نہیں، یہ ولایت ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، یہ کہ نکاح کے اندر جو ولایت ہے یہ ولایت نظر ہے، تو شفقت کو بنیاد بنا کر اور نظر اور شفقت اور بچے کی مصلحت کو بنیاد بنا کر ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ اگر جو ولی اقرب ہے وہ غیبت منقطعہ میں ہے، غیبت منقطعہ میں ہے، تو ایسی صورت میں پھر دادا کو ولایت کنورٹ ہو جائے گی فی الحال عارضی طور پر، اگرچہ وہ زندہ ہے، اگر تو وہ ولی اقرب جو ہے وہ غائب ہے بغیبت المنقطعہ۔ لیکن وہ غیبت المنقطعہ کیا ہے؟ وہ غیبوبت منقطعہ کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء نے حنفیہ کے ہاں تین آرا ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ وہ اتنا دور ہے، کسی ایسے دور ملک میں ہے کہ سال میں وہاں تک ایک قافلہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اگر پیدل قافلے جاتے ہیں، آج کل کے اعتبار تو نہیں، آج کل تو ایک دن میں پتہ نہیں دنیا کے کس کونے میں چلا جائے گا، اس زمانے کے اعتبار سے جو پیدل کا اعتبار تھا کہ اگر ایسے علاقے میں ہے کہ سال میں وہاں تک ایک قافلہ بھی نہیں جا سکتا، اتنا زیادہ دور ہے، تو تب وہ غیبوبت منقطعہ کہلائے گی، ورنہ نہیں۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، مدت سفر کا اعتبار کیا جائے گا، وہ جو ہمارے ہاں ہے 3 دن 3 راتوں کا چلنا، اور وہ 78 کلومیٹرز، 48 مائلز، ٹھیک ہے۔ اکثر متاخرین نے اسی کو اختیار کیا کہ اگر وہ مدت سفر پر ہے، ادنا مدت سفر پر ہے، تو مسافت سفر پر ہے تو ٹھیک ہے، پھر وہ غیبوبت منقطع ہے۔ لیکن جو تیسری رائے ہے جس کو اکثر علماء نے اقرب الی الفقہ قرار دیا، وہ یہ ہے کہ نہیں بھائی، یہ دیکھا جائے کہ اگر اس کے، یعنی یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے آنے تک یہ جو رشتہ ہے یہ ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے آنے کے بعد اس جیسا مناسب اور اچھا رشتہ دوبارہ ملنے کی امید بھی نہیں تھی، تو ایسی صورتحال میں بچے کی نظر اور مصلحت اور شفقت کی وجہ سے یہ جو ولایت ہے یہ دادا کو سپرد ہو جائے گی اور دادا اس کا نکاح کرا سکتا ہے۔ پھر جب وہ آئے گا، وہ والد، تو اس کے صرف آنے کی وجہ سے یہ نکاح ختم نہیں ہوگا بلکہ یہ نکاح ہو چکا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اکثر علماء نے اسی کو اختیار کیا ہے کہ اگر اس کے آنے کے انتظار میں اس جیسا مناسب اور اچھا رشتہ ملنا ممکن نہ ہو، اور یہ جو ہے کینسل ہو سکتا ہو، تو ایسی صورتحال میں پھر، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، حاکم کی سپرد کیا جائے گا، لیکن حنفی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بچے کی مصلحت کی وجہ سے ایسی صورتحال میں ولی ابعد جو ہے وہ نکاح کرا سکتا ہے، اسی پر فتوی بھی ہے۔ تو کہتے ہیں ولی ابعد جو ہے التزویج، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ نکاح کرا سکتا ہے بغیبت الاقرب، ولی اقرب کے عدم موجودگی میں، کب؟ مسافت القصر، انہوں نے وہ دوسری کی ہے، غیبوبت منقطعہ کی دوسری تفسیر جو مسافت قصر ہے نا، جس میں انسان قصر کر سکتا ہے، مسافت سفر آپ کہہ سکتے ہیں۔ ولا یبطل بعودہ، اور یہ جو نکاح ہے یہ یعنی لا یبطل عقد الابعد بغیبت الاقرب، کہ اس کے آنے سے یہ نکاح جو ہے پھر باطل نہیں ہوگا۔ ولی المجنونۃ الابن للاب، مجنونہ ہے، بڑی عورت ہے، فار ایگزامپل اس کی اولاد بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، اور اس کا والد بھی، تو اس کا ولی کون ہوگا؟ کہتے ہیں بیٹا ہوگا، باپ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ تو اسی کا نتیجہ ہے جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ عصبہ کی ترتیب ہے، تو عصبہ کی ترتیب میں تو بیٹا جو ہے وہ باپ سے پہلے آتا ہے، ٹھیک ہے، عصبات میں ترتیب کیا ہے؟ الجز یہ پہلے آتا ہے، تو جز یہاں بیٹا ہے، اور اصل اس کا نمبر بعد میں آتا ہے، تو اس لیے اگر کوئی عورت مجنونہ ہے تو اس کا ولی اس کا بیٹا ہوگا، والد نہیں ہوگا۔ اب آ جائیے فصل فی الکفاء۔ کفاء
काफ के जबर के साथ। और ये कुफ उन की जमा है। और इसके लुग़वी माने आते हैं अन्नज़ीर वल मिसल, और मुसावात की मीनिंग में भी आता है। ठीक है, कि एक जैसा, मुशाबे, मिसाल। अच्छा, और यहाँ इस्तिलाह में इसके क्या माने हैं? तो उमूमन उलमा ने इसका तारीफ ही की है कि अल मुसावात फी उमूरिन खासा। वो तकरीबन पांच ही चीजें हैं, वो आगे आएगी इंशाल्लाह। लेकिन उमूमन इसकी तारीफ ही की जाती है, अल मुसावात फी उमूरिन खासा, कि कुछ खास उमूर के अंदर मुसावात। ठीक है। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले जवाबित की तरफ जाने के बजाय बस जबानी में आपको दो तीन बातें बता देता हूँ। जवाबित, पहला ज़ाब्ता तो ये ज़हन में रखे कि अल कफ़ाअतु मुअतबरतुन इंदल अक़्दि ला बादहू। अल कफ़ाअतु मुअतबरतुन इंदल अक़्दि ला बादहू। कफ़ाअत ये क्या है? मोतबर है अहद निकाह के वक़्त। बाद में अगर वो कफ़ाअत में ज़ाइल जवाल आ जाए तो कोई मसला नहीं। पहले बल्कि कफ़ाअत का मतलब तो आप समझते हैं, लेकिन मैं मुख्तसर बता देता हूँ। कफ़ाअत का मतलब होता है हम पल्ला होना, बराबर होना। यानी कोई भी लड़की जब किसी मर्द से निकाह करती है तो उस मर्द के लिए शरीयत ने ये बताया है कि वैसे तो हर मुसलमान मुसलमान मर्द और औरत निकाह कर सकते हैं, बशर्ते कि उनमें महरमियत का रिश्ता ना हो। ठीक है, लेकिन अगर कोई औरत अपनी औलिया की रजामंदी के बगैर निकाह करती है किसी मर्द के साथ, तो ऐसी सूरत हाल में शरीयत ने कुछ चीज़ें बताई हैं जिन चीज़ों में मर्द के लिए ज़रूरी है कि वो औरत के यानी उन मर्द में वो शराइत पाई जाए ताकि वो औरत के हम पल्ला और कुछ ना कुछ बराबरी कर सके। ठीक है। और उसकी वजह ये नहीं है कि शरीयत में कोई जात पात है, या ये जो चीज़ें आ रही है माल वगैरह, शरीयत ने उसको इसकी बुनियाद पर लोगों को बेहतर और हकीर जाना है, ऐसी कोई बात नहीं। शरीयत ने इज्जत के लिहाज से और हकूक के लिहाज से और असल बुनियाद जो है वो तो इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, वो तो वो बुनियाद है। ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अन्नासु सवासियतुन, और इस तरह की बहुत सारी हदीसें। तो हकूक में और इज्जत में और आखिरत के अहकामात में, ठीक है, कि आखिरत में जो जजा और सजा है, इन सब में तमाम मुसलमान बराबर हैं। लेकिन एक खास, एक छोटी सी चीज और सूरत है जहां शरीयत ने इस तरह की चीजें बताई हैं जिसके अंदर बराबरी पैदा करने के लिए, और वो है निकाह करना। और निकाह के अंदर भी एक खास सिचुएशन है, और वो है औलिया की रजामंदी के बगैर। अगर औलिया राजी है तो फिर ये कोई शर्त नहीं है। औलिया राजी ना हो और निकाह कर लिया आकिला बालिगा लड़की ने, तो ऐसी सिचुएशन में शरीयत जो है कुछ चीज़ों को मलहूज रखती है। और उसकी भी एक खास हिकमतें हैं कि चूंकि निकाह का असल मकसद क्या है कि इस रिश्ते को बरकरार रखना। ये तो है नहीं कि एक महीने का निकाह हो जाए फिर कट जाए। और दूसरा ये कि निकाह के अंदर जो है वो दोनों मिजाज अगर न मिलते हों तो फिर बहुत सारी खराबियां पैदा होती है, पूरे खानदानों में मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को दूर करने के लिए हिकमत के मुताबिक शरीयत ने कुछ चीज़ें बताई कि भाई इन चीज़ों को मलहूज रखे ताकि निकाह का असल मकसद भी हासिल हो और ख़ानदानों के आपस में नफरत और इख्तलाफात भी ना हो। तो ये है असल चीज़। ठीक है, वो जो लोग एतराज़ करते हैं ना उसका यहाँ से हो। तो इसके लिए एक कायदा तो वही ज़हन में रख ले कि अल कफ़ाअतु मुअतबरतुन इंदल अक़्दि ला बादहू। ला बादहू का मतलब यह है कि शरीयत ने जो चीज़ें बताई है वो मर्द के अंदर निकाह के वक़्त होना ज़रूरी है। अगर निकाह के वक़्त वो उन चीज़ों पर पूरा उतरता था और निकाह हो गया, और उसके बाद उस आदमी पे कोई ऐसे हालात पेश आ गए कि बाद में उसकी सिचुएशन चेंज हो गई, मसलन पहले नेक था बाद में फासिक हो गया, पहले ठीक था, महर और नफका वगैरह पर कादिर था, बाद में बिल्कुल गरीब और कंगाल हो गया, तो बात का एतबार नहीं। ठीक है, निकाह के वक़्त का एतबार है। तो पहला कायदा तो ये ज़हन में रख ले कि अल कफ़ाअतु मुअतबरतुन इंदल अक़्द ला बादहा। अच्छा, दूसरी बात या दूसरा ज़ाब्ता ये ज़हन में रखे कि अल कफ़ाअतु मुअतबरतुन फिर रिजाली ला फिन निसा। अल कफ़ाअतु फिन निकाही मुअतबरतुन फिर रिजाली ला फिन निसा। क्या मतलब? कि मर्द के अंदर ऐसी बातों का इन शराइत का पाया जाना जरूरी है ताकि वो औरत की बराबरी कर सके या उसके हम पल्ला हो।
ٹھیک ہے، عورت کے اندر ایسی کوئی شرط پائی جانا ضروری نہیں ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوگا کہ اگر عورت کے اولیاء وہ یا مثلا عورت کے اولیاء کو چھوڑ دے، مثال کے طور پر لڑکا جو ہے وہ ان تمام شرائط میں بہت ہی ہائی اور اعلیٰ پیمانے پہ ہے، اور جو عورت ہے ان میں اس میں سے کوئی بھی شرط نہیں پائی جا رہی، مثال کے طور پر نہ تو اتنی مالدار ہے، نہ تو مال میں ہے، نہ تو نسب میں اتنا اعلیٰ ہے، اور نہ ہی دیانت میں اتنی اعلیٰ ہے، اور لڑکا جو ہے ان تمام شرائط میں جو آگے آئے گی جو پانچ چیزیں ہیں ان سب میں لڑکا ہائی پروفائل کا ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، نکاح ہو جائے گا۔ عورت کے اندر ان چیزوں کا پائے جانا ضروری نہیں ہے، مرد کے اندر ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں الکفاءۃ فی النکاح معتبرۃ فی الرجال لا فی النساء۔ دو باتیں ہو گئی۔ اچھا، اور تیسری بات اس ذہن میں رکھ لے کہ السکوت رضا فی حقوق يعد النطق عیبا فیہا، اس کو اردو میں ہی سمجھے تو آسان ہے کہ ایسے حقوق جن حقوق میں عموماً بولنا ایک عیب سمجھا جاتا ہو معاشرے میں، تو وہاں پر اگر کوئی خاموش ہوگا تو وہ رضامندی ہے، جسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا باقرہ کی رضامندی، اور تو ایسے یہاں پر بھی ہے کہ اولیاء اگر راضی ہو گئے یا ان سے ایسی کوئی قرینہ آ گیا کہ انہوں نے مطلب لڑکی نے نکاح کر لیا، اور جب اولیاء کو پتہ چلا تو وہ مطلب کچھ نہیں بولا، بس مٹھائیاں تقسیم کر لی، یا انہوں نے لڑکی کو کچھ نہیں کہا اور اس کو اچھے طریقے سے اپنے گھر میں دوبارہ مطلب بلاتے بھی رہے، یا کوئی اور ایسا قرینہ آ گیا، تو اس طرح کے قرائن کی وجہ سے وہ ایسا سمجھا جائے گا کہ اولیاء راضی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ سکوت یہاں ان چیزوں میں سکوت تو خیر، سکوت جو ہے وہ رضامندی نہیں ہے، صرف سکوت جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی قرینہ نہ ہو، لیکن اتنا سکوت کہ اس کے ساتھ کوئی قرینہ ہو تو پھر وہ رضامندی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا۔ ٹھیک ہے، اور یا اس کو جہیز دے دیا، یا یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایسے سکوت ہے کہ جس بچی نے نکاح کیا تھا اس کا بچہ بھی پیدا ہو گیا اور اس وقت تک یہ خاموش رہے، ان کو پتہ بھی تھا سب کچھ، تو کہتے ہیں یہ بھی ایک قرینہ ہے۔ تو بہرحال کوئی قرینہ ہونا ضروری ہے کہ جس سے پھر اولیاء کی رضامندی ثابت ہو جائے گی۔ اچھا، بہرحال باقی اس میں اور کوئی اتنی تفصیل نہیں ہے، تو سب سے پہلے مصنف یہاں سے وصف بتائیں گے آپ کو کہ بھئی اگر کسی نے بغیر کف کے نکاح، وہ جو چھ چیزیں ہیں نا وہ بھی میں آپ کو ایک دو تین کر کے بتا دیتا ہوں، اگرچہ کتاب میں آ جائے گی۔ ایک ہے حسب نسب، نسب، ٹھیک ہے، اور نسب کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ نسب کے اندر اصل اعتبار عرب اور عجم کا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ عرب کے اندر بھی جو اکثر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، قریش ہے، سید ہے، تو ان کا اور عجم کا آپس میں جو نسب ہے وہ مختلف شمار کیا جائے گا، ورنہ عجم کے اندر جتنی نسب الگ الگ نسبیں ہیں ان کا آپس میں اختلاف یہ کوئی معنی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک پٹھان ہے دوسرا پنجابی، یا ایک مہاجر ہے اور دوسرا جو ہے سندھی، ٹھیک ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ نسب اس کا اعتبار نہیں ہے، اس نسب کا اصل نسب کا اعتبار ہے بین العرب والعجم، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سید اور غیر سید، تو وہ سارے وہاں آپ کہیں گے کہ ہاں بھائی یہاں نسب مختلف ہو گیا، یہاں نسب برابر نہیں ہے۔ تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے، کہ عرب کے علاوہ جتنے نسب ہے وہ سارے کے سارے گویا کہ ایک ہی نسب ہے، سارے کے سارے، ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ۔ دوسری چیز ہے حریت اور آزادی، ابھی اس کا بھی تصور نہیں ہے لیکن پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ بھائی میاں جو لڑکا لڑکی نکاح کر رہے ہیں وہ حریت اور آزادی میں بھی ایک جیسے ہو، مطلب یہ ہے کہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی کے خاندان کی طرح حریت رکھتا ہو۔ مثال کے طور پر لڑکی کے خاندان میں اگر لڑکی کے والد اور دادا دونوں مسلمان رہے ہیں، ٹھیک ہے، سوری مسلمان نہیں، آزاد رہے ہیں، ٹھیک ہے، غلام نہیں رہے، تو ضروری ہے کہ لڑکے کا بھی والد اور دادا دونوں آزاد رہے ہوں۔ اگر لڑکے کا صرف والد آزاد تھا، دادا غلام تھا، تو وہ پھر کف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ باپ اور دادا کا اصل اعتبار ہے، باپ اور دادا سے اوپر کا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر لڑکی کا صرف والد جو ہے وہ مسلمان، سوری صرف والد آزاد تھا، تو پھر لڑکے کے لیے بھی اگر صرف والد آزاد تھا تو بس کافی ہے، دادا اگر غلام بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو مطلب یہ کہ باپ اور دادا تک یہ جائیں گے، اس سے اوپر کا مسئلہ نہیں ہے۔ اوپر پہ اگر مثال کے طور پر لڑکی کا والد اور دادا دونوں حر تھے اور لڑکے کا بھی
دادا دونوں حر اور آزاد تھے تو یہ ہم پلہ ہے. اگرچہ اس سے آگے اگر ہم دیکھیں تو لڑکی کے اوپر دادا سے اوپر کے سارے لوگ آزاد اور لڑکے کے دادا سے اوپر کے سارے لوگ غلام تھے تو کوئی مسئلہ نہیں. اصل چیز کیا ہے اس میں؟ ابوان. ٹھیک ہے، تو یہ ہے حریت. اور یہی سچویشن اسلام میں بھی ہے. نمبر 3 پہ ہے اسلام. اسلام کا مطلب یہاں اختلافی دین نہیں ہے. اچھا، اختلافی دین کی صورت میں تو سرے سے نکاح ہی نہیں ہوگا مسلمان اور کافر کا. اسلام میں ہم پلہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر وہی ترتیب جو میں نے آپ کو بتائی کہ لڑکی کا اگر والد اور دادا دونوں مسلمان تھے، پہلے کافر نہیں رہے، تو ضروری ہے کہ لڑکے کا بھی والد اور دادا دونوں مسلمان رہے ہوں. ٹھیک ہے، اگر لڑکی کا صرف والد مسلمان تھا اور تو پھر یہ صرف اتنا ضروری ہے کہ لڑکے کا بھی صرف والد مسلمان ہو. اگر دادا بھی ہو تو اور اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، اس سے اوپر کا اعتبار نہیں ہے کہ اگر لڑکی کا، اچھا یہ بھی ذہن رکھے کہ اگر لڑکی کے والد اور دادا دونوں مسلمان تھے، کبھی کافر نہیں تھے، تو اور لڑکے کا صرف والد مسلمان تھا اور دادا کافر تھا تو پھر یہ کفر نہیں ہے. تو مطلب جیسے حریت ویسے ہی اسلام صرف باپ اور دادا میں. ٹھیک ہے، 3 چیزیں ہوگی: نسب، حریت، اسلام. اچھا، نمبر 4 ہے دیانت. دیانت کہیں آپ اس کو یا تقوی کہہ دے. ٹھیک ہے، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ معیار یعنی لڑکے کا متقی ہونا ضروری ہے کیا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ ٹھیک ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسا ہونا ضروری ہے کہ جو لڑکی کا خاندان ہے اس کے جو دیانت اور تقوی کا معیار ہے، لڑکے کا جو تقوی اور دیانت کا معیار ہے وہ اس سے کم نہ ہو، زیادہ ہو سکتا ہے. اگر بہت زیادہ اس سے کم ہو اور اس میں لوگ اس کو عیب سمجھتے ہوں تو پھر وہ کفر نہیں ہے. یہ عموماً یہ تفسیر بیان کی جاتی ہے. لیکن امام محمد رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے یہ معیار نہیں بتایا. وہ کہتے ہیں ضروری یہ نہیں ہے، یہ ضروری ہے کہ لڑکا اعلانیہ فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو. یہ ہے دیانت کا مطلب. باقی خاندانوں میں اونچ نیچ تو ہو سکتی ہے کہ ایک کا خاندان بہت زیادہ ہی کوئی دیندار طبقہ ہے اور تبلیغی بھی ہے اور سارے مولوی ہے، اور لڑکا جو ہے وہ ایک عام مطلب اس ٹائپ کا ہے، ایک عام مسلمان ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ اپنی نمازیں پڑھتا ہے اور اعلانیہ فسق و فجور نہیں کرتا تو بس کافی ہے. اور عموماً اسی کو اختیار کیا جاتا ہے، علماء نے اسی کو اختیار کیا ہے کہ وہ اعلانیہ طور پر فاسق فاجر نہ ہو تو بس ٹھیک ہے. یہ دیانت اور تقوی کا معیار ہے. اگر وہ اعلانیہ طور پر فسق و فجور میں مبتلا ہے تو پھر وہ مطلب یہ ہے کہ لڑکی کا کفر نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا دیانت. 4 ہو گئے. اچھا، 5واں ہے مال. اب مال کا کیا تفسیر ہے کہ کیا لڑکے اور لڑکی، یہاں عموماً لوگ غلطی کر جاتے ہیں کہ مال میں ہم پلہ ہونا ضروری ہے. تو مال میں ہم پلہ ضروری ہے بہت غلط تعبیر ہے. مال میں ہم پلہ ہونا یہ بہت غلط تعبیر ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے آپ کو بڑی کتابوں کے اندر یہ تفسیر مل جائے گی. وہاں علماء نے لکھا ہے کہ المساوات فی الغناء غیر معتبر. المساوات فی الغناء غیر معتبر، کہ مالداری میں مساوات تو معتبر ہی نہیں ہے سرے سے. پوائنٹ سمجھ آئے؟ تو یہ تعبیر جو ہم بتاتے ہیں کہ مال میں دونوں ہم پلہ ہوں، یہ تعبیر مناسب نہیں ہے، بلکہ اور یہ تو اس کے خلاف ہے قاعدے کے کہ المساوات فی الغناء غیر معتبر. فتح القدیر میں ہے لکھا ہوا ہے. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ مال کے اندر ہم پلہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مال کے اندر ہم پلہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا مہر پر اور نان و نفقہ کی ادائیگی پر قادر ہو. یہ مطلب ہے مال یہاں، کہ مال لڑکا لڑکی کی حیثیت مالداری کے لحاظ سے کتنی ہونی چاہیے؟ تو کہتے ہیں کہ ان یکون مالکا للمہر والنفقہ. جس وقت نکاح کر رہا تھا اس وقت جتنا مہر معجل ہے اتنا مہر معجل کو ادائیگی پر قدرت رکھتا ہو اور نفقہ کی ادائیگی پر بھی قدرت رکھتا ہو. تو نفقہ تو ٹائم بائی ٹائم دیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں ٹائم بائی ٹائم کا مطلب یہی ہے نا کہ اس میں اتنی استطاعت ہو کہ وہ کمائی کر کے اتنا نفقہ اس لڑکی کو دے سکے. لہٰذا جس آدمی کے پاس مہر ہی نہیں ہے یا مہر ہے لیکن نفقہ کی طاقت اور قدرت ہی نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ آدمی کف نہیں ہوگا لڑکی کا مطلقاً. اگرچہ امام یوسف رحمہ اللہ نے مہر کو بھی ہٹایا ہے، وہ کہتے صرف نفقہ کافی ہے، لیکن بہرحال راجح قول یہ ہے کہ مہر اور نفقہ. لاسٹ والا ہے حرفتن. آخری چیز، چھٹی چیز، پیشہ.
پیشہ اور پروفیشنل مطلب یہ ہے کہ وہ پیشے کے لحاظ سے اس کا پیشہ ایسا ہونا چاہیے. یہاں اب اصل اعتبار ہے خاندان کا، کہ لڑکی کے خاندان والوں کا پیشہ اور لڑکے کے خاندان والوں کا پیشہ قریب قریب ہو. سیم مساوات ضروری نہیں ہے، لیکن یہاں عموماً علماء نے قربت کا لفظ لکھا ہے کہ المعتبر فی الحرفہ التقارب لا المساوات. یہ قاعدے بھی ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے، کہ حرفت کے اندر اصل اعتبار التقارب کا ہے، مساوات کا نہیں ہے. حقیقتی مساوات نہیں، اور حقیقی مساوات میں سارے پیشے تو قریب نہیں ہے، ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے نا. تو مطلب یہ کہ قریب قریب ہو، جو ہے اس کو زیادہ گھٹیا قسم کا اور بہت ہی نیچ قسم کا وہ نہ ہو، پیشہ نہ ہو اس لڑکے کا، کہ جس کو عموماً لوگ جو ہے وہ برا سمجھتے ہو. مثال کے طور پر اگر کسی معاشرے میں حجام کو، یا وہ جو چمڑے کا کام کرتے ہیں، جن سے چیزیں بناتے ہیں، یا جو دباغت کا کام کرتے ہیں، وہ اگر ہے اور ایک کی سوسائٹی کے اندر اس کو برا پیشہ سمجھا جاتا ہے، برا بہی مانا کہ لوگ اس پہ مطلب یہ کہ فخر نہیں کرتے، تو پھر ایسی صورت میں وہ پیشہ نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ مطلب ہے اس کا کہ قریب قریب ہو دونوں کا پیشہ. تو یہ خلاصہ ہو گیا، چیزیں ہو گئی، اور شروع میں ہو گیا وصف. بس اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، لاسٹ میں پھر ایک اور پوائنٹ ہوگا. کہتے ہیں من نکحت غیر کفء فرق الولی. اگر ان چیزوں میں لڑکا کف نہیں ہے لڑکی کا، اور لڑکی نے نکاح کر لیا ولی کی اجازت کے بغیر، تو ولی جو ہے وہ ان میں تفریق کرے گا. آپ کو یاد ہوگا ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ علماء کے اس بارے میں دو اقوال ہے. ایک حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ لڑکی اگر ولی کی اجازت کے بغیر غیر کف میں نکاح کرتی ہے تو نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن ولی اعتراض کر کے اس نکاح کو ختم کر سکتا ہے. اور دوسرا قول یہ تھا کہ نہیں، ایسا نکاح سرے سے منعقد نہیں ہوگا. اور آپ کو بتایا تھا کہ اسی دوسرے قول پر، جو کہ امام حسن بن زیاد نے امام ابو حنیفہ سے نقل کیا ہے، اسی کو اکثر علماء نے اختیار کیا ہے شامی میں، اور اس میں فسادی زمان کی وجہ سے اس کو اختیار کیا گیا ہے کہ سرے سے نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا. اچھا، ورزل بعضی کل، بعض اولیاء راضی ہو جائے تو یہ ایسا ہے جیسے سارے کے سارے اولیاء راضی ہو گئے. دیکھیں، اولیاء یا تو اس طرح ہوگا کہ ایک ولی قریب والا ہے اور دوسرا بعید والا، تو بعید والوں کی تو سرے سے رضامندی کا اعتبار ہی نہیں ہے، قریب والے جو ولی ہے اس کا اعتبار ہے نا. جیسے والد ہے، والد راضی ہو گیا تو دادا کی رضامندی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہاں پھر کیا مطلب ہے کہ بعض اولیاء راضی ہو گئے تو کل کی طرح ہے. مطلب کبھی کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے نا کہ ایک آدمی کے ایک سے زیادہ ولی ہو، دو تین ولی ہو کسی لڑکی کے، ٹھیک ہے. تو مثال کے طور پر وہ چچا ہے تو اس کے دو چچے ہیں اور دونوں اس کے ولی ہے، والد دادا وغیرہ نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں پھر کہتے ہیں ان میں سے اگر بعض بھی راضی ہو گئے تو بس کافی ہے. اگرچہ اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے، ایک رائے یہ بھی ہے کہ نہیں، ایسی صورت میں سب کی رضامندی ضروری ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ امام صاحب، بلکہ طرفین کی رائے ہے، امام صاحب اور امام محمد کی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ چونکہ تجزی نہیں ہے کہ بعض جو ہے نکاح کو برقرار رکھے اور بعض نکاح کو توڑ دے، جس طرح قصاص میں ہوتا ہے. تو چونکہ تجزی اور ٹکڑے ہونے کو قبول نہیں کرتا، تو اس لیے اگر بعض بھی راضی ہو گئے تو یہ کل کے راضی کی طرح ہے. وقبض المہر ونحوه رزن للسکوت. آپ کو بتایا تھا یہ کہ مہر کو قبضہ کر لیا اولیاء نے، یا اس جیسا کوئی اور کام کر دیا. اس جیسا کوئی اور کام کیا ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر قبول ہدیہ من الزوج، زوج کی طرف سے ہدیہ قبول کر لیا، یا کچھ اور ایسی قرینہ ہو گیا، تو یہ ان کی طرف سے رضامندی ہے. للسکوت، صرف سکوت نہیں، یعنی ایسا سکوت جو خالی عن القرینہ ہو، وہ نہیں. والکفاءۃ تعتبر نسبا، یہ وہ چیزیں آ رہی ہے جس کی تفصیل میں پڑھا چکا ہوں کہ کفاءت جو ہے اس کا اعتبار نسب کے لحاظ سے بھی کیا جائے گا، پہلی چیز ہے. لہٰذا قریش سارے کے سارے ایک دوسرے کے کف ہیں، اور عرب بھی سارے کے سارے ایک دوسرے کے کف ہیں، اور عجم سارے کے سارے ایک طرف ہے، ٹھیک ہے. تو وہ یہ ایک دوسرے کے کف نہیں ہے، عرب اور عجم ایک دوسرے کے کف نہیں. وحریتاً، حریتاً کا کیا مفہوم ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. آزادی کے لحاظ سے کا کیا مطلب ہے، اسلام کے لحاظ سے کا کیا مطلب ہے، میں نے بتا چکا ہوں. اور یہ ضابطہ ہے کہ ابوان فیہما کالآباء، حریہ اور اسلام کے اندر ابوان جو ہے وہ آبا کی طرح ہے. کیا مطلب؟ اصل اعتبار اب اور جد کا ہے، اب اور جد سے اوپر والوں کا اعتبار نہیں ہے. لہٰذا اگر لڑکی کا اب اور جد دونوں حر تھے تو لڑکے کے بھی دونوں کا حر ہونا ضروری ہے، اس سے اوپر کو نہیں دیکھیں گے، ٹھیک ہے. اسی طرح اسلام کے اندر بھی ودیانتاً ومالاً وحرفتاً، مزید تین چیزیں یہ ہوگی، اور اس کا ہر ایک کا مفہوم میں آپ کو بتا چکا ہوں.
ولو نقصت عن مہر مثلها فللولی ان یفرق او یتم مہرها. یہ ایک اور چیز ہے جس کا تعلق پچھلی چیزوں سے نہیں ہے، ایک اور چیز ہے. اور اس صورتحال میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کا اور پچھلے والی صورتوں کا ایک فرق اور بھی ہے. وہ فرق کیا ہے کہ پچھلی صورتوں میں تو مفتابی قول یہ تھا کہ صرف سے نکاح منعقد نہیں ہوگا. اس صورت میں یہ ہے کہ نہیں، نکاح منعقد ہو جائے گا. تمام علماء کی رائے ہے کہ نکاح منعقد ہو جائے گا، البتہ ولی کو یہ حق حاصل ہوگا. کیا؟ کہ اگر لڑکی نے کف میں نکاح کر لیا لیکن اپنا مہر مثل سے کم مہر رکھا، نقصت عن مہر مثلها، مہر مثل سے اپنا کم مہر رکھا، تو فلیل ولی یفرق او یتم مہرها، کہ ولی کو یہ حق حاصل ہے کہ دونوں میں جدائی کر لے یا شوہر اس کا مہر مکمل کرے. شوہر کہے کہ ٹھیک ہے بس میں مہر جو ہے وہ مہر مثل کے برابر دے دوں گا، پھر ولی کو تفریق کا حق حاصل نہیں ہے. لیکن چونکہ اسی بھی ایک وجہ تفاخر ہے تو اس لیے کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں ان کو حق حاصل ہے. اور یہ بھی اس صورت میں ہلکا پھلکا کمی کا اعتبار نہیں ہے، غبن فاحش کا اعتبار ہے. مثال کے طور پر 1 لاکھ مہر ہونا چاہیے، انہوں نے جو ہے 10,000 رکھا ہوا ہے، تو پھر یہ غبن فاحش جو ہے بہت زیادہ کمی ہو تو تب. اور اس صورت میں نکاح منعقد ہو جائے گا، البتہ ولی کو تفریق کا حاصل ہوگا. وہ قاضی کے پاس جائے اور جب شوہر آ جائے تو کہہ دے کہ بھئی ٹھیک ہے میں مہر مثل مکمل کر دوں گا، تو پھر ولی کو اعتراض کا حق بھی حاصل نہیں ہوگا، ختم ہو جائے گا. ولو زوجت طفله غیر کفء او بغبن فاحش صح. یہ آپ کو بتایا تھا کہ والد اور دادا کو جو ولایت حاصل ہوتی ہے نا، وہ ولایت اجبار بھی ہے. ٹھیک ہے؟ تو باوجود اس کے علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی نے اپنے بچے کا نکاح کرا دیا کف کے علاوہ کسی اور مطلب غیر کف میں، ہم پلہ خاندان سے بھی کم میں، یا غبن فاحش کے ساتھ کرا دیا. غبن فاحش کا کیا مطلب ہے؟ کہ بالکل کم مہر رکھا. لڑکی تھی، اس لڑکی کا مہر ہونا چاہیے 1 لاکھ، اور والد صاحب نے کتنا رکھا؟ صرف اور صرف 10,000 یا 15,000. تو کیا ایسی صورت میں یہ نکاح منعقد ہو جائے گا یا نہیں؟ اس بارے میں دو رائے ہے. امام صاحب تو فرماتے ہیں کہ نکاح صحیح ہو جائے گا، کیونکہ والد اور دادا کو چونکہ کمال شفقت حاصل ہے، تو ممکن ہے انہوں نے غیر وقوف یا غبن فاحش کی چیز کو ملحوظ نہ رکھا ہو، اور انہوں نے بچہ بچی کے مستقبل کا خیال رکھا ہو. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ نکاح منعقد ہو جائے گا. صاحبین اور ائمہ ثلاثہ کی رائے ہے کہ یہ نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوگا، یہ نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ اچھا، لیکن مفتابی قول کیا ہے؟ مفتابی قول علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ جس آدمی نے بغیر کف میں اپنے بچے یا بچی کا نکاح کرایا ہے، یا غبن فاحش کے ساتھ مہر مثل کے اندر غبن فاحش کے ساتھ نکاح کرایا ہے، اس والد صاحب یا دادا کو دیکھیں گے. اگر وہ سیء الاختیار ہے، اگر وہ سیء الاختیار ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا بئی معنی کہ جیسے ہی بچہ بالغ ہوگا اس کو خیار بلوغ حاصل ہو جائے گا. اس کو کیا حاصل ہو جائے گا؟ خیاری بلوغ حاصل ہو جائے گا. لیکن اگر یہ والد اور دادا جس نے بچے کا نکاح غیر کف یا غبن فاحش میں کیا ہے وہ سیء الاختیار نہیں ہے، اگر وہ سیء الاختیار نہیں ہے تو ایسی صورت میں، جس کو سوء اختیار بھی بولتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ پھر ان کو کوئی خیار بلوغ حاصل نہیں ہوگا اور یہ نکاح منعقد ہو کر لازم بھی ہو جائے گا. اب یہ سیء الاختیار یا سوء اختیار کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اس والد یا دادا نے کوئی بھی ایسا کام کیا ہو جس کی وجہ سے لوگ اس کو جانتے ہو کہ یہ اپنے بچوں کے حق میں، یہ بچوں کے فائدے اور مصلحت کے لیے کام نہیں کرتا، اپنی ذاتی غرض اور اپنے مقاصد کے لیے یہ بچوں کے فیصلے کرتا ہے. کوئی بھی ایسا عمل انہوں نے کیا ہو تو ایسی صورتحال میں پھر علماء نے لکھا ہے کہ وہ صحیح الاختیار ہو جائے گا. آگے پوائنٹ سمجھ میں؟ یا خود اسی نکاح میں غیر کف اور غبن فاحش والے نکاح کے اندر ہی کوئی ایسا قرینہ ہو جو یہ بتاتا ہو کہ یہ صحیح الاختیار ہے، بھائی یہ غلط کر رہا ہے. جیسے میں نے آپ قتل والی مثال دی تھی کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ قتل کر کے پھر مقتول کی اولاد کو اپنی بچی دیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے ساتھ مستقبل میں کیا ہوگا. تو وہاں بالکل صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ والد اپنے قتل کے لیے بچی کو بھیڑ چڑھا رہا ہے، اور وہ ان کے اپنی بچی کا مستقبل یا اس کی شفقت کو نہیں دیکھ رہا. تو ایسی صورت میں وہ بھی صحیح الاختیار ہے. تو اس نکاح سے پہلے کوئی ایسا عمل کیا ہو یا خود یہ نکاح قرینہ ہو کہ اس کو اختیار ہے، تو ایسی صورت میں بچوں کو خیال بلوغ حاصل ہوگا. یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا. اس پر ہیلہ ناجزہ کے اندر شیخ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی اچھی نکات جمع کیے ہیں، اس کو ضرور دیکھیے گا اگر ٹائم ملے تو.
ولم يجوز ذلك لغیر الاب والجد. اچھا، اب اور جد کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بچے کا نکاح غیر کفر اور غبن فاحش کے اندر کرا دے. خود اب اور جد کے لیے بھی کچھ شرائط ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ سوئی اختیار کے نہ ہو اور کمال شفقت کی بنیاد پر کرتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ جب اب اور جد کے لیے اتنی سخت شرط ہے تو دیگر لوگ سرے سے کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے کہ بچی اور بچے کا نکاح باپ دادا کے علاوہ کوئی اور ولی غیر کف یا غبن فاحش کے ساتھ نہیں کر سکتے. چلیے یہاں سے اس کو پھر اگلے والے کے اندر انشاءاللہ کر لیں گے. وکالت ہے، پھر مہر ہے. چلیے کافی ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ. ٹھیک ہے، شکریہ. ٹھیک ہے، بس میں نماز کے لیے چلتا ہوں. السلام علیکم.